اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی دکھ بھرا ہے۔ ایک ہی خاندان کے 18 افراد خوشی خوشی ٹیوٹا بک کروا کے پنجاب سے گئے کے پی کے سوات میں، کیونکہ سوات ایک نیچرلی تفریح گاہ ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ گئے۔ وہاں وہ دریا کے بیچ میں بیٹھ کے سیلفیاں بنوا رہے تھے۔ ایک تو یہ سیلفیاں ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہیں، وہ کس طریقے سے ڈوبے، کیوں نہیں 2 گھنٹے تک ان کی مدد کی گئی، 1122 والے آئے اور واپس کیوں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے وہ اپنے کو سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ موت سامنے کھڑی ہے، پانی گھٹنوں گھٹنوں تک آ چکا ہے، لیکن ایک بچے کے آنسو وہ کے ساتھ گر رہے تھے، چھوٹا بچہ تھا 4-5 سال کا، تو اس کی ماں اس کا آنسو اور اس کی ناک صاف کر رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے ممتا۔ تو تھوڑی دیر بعد ماں بھی اور وہ بچہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں بہہ گئے۔ 18 کے 18 افراد، ان میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کھونڈی پکڑی ہوئی تھی، وہ بھی پانی میں بہہ گئے۔ تو اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو میری آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں، نہ پسند آئے تو کامنٹس میں بتا دیا کریں کہ یہ خامیاں تھی ویڈیو میں، تاکہ اگلی ویڈیو میں اس کو درست کر لوں۔ ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیو کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، پنجاب سے نکلا ایک خاندان سیر و تفریح کے لیے، بچوں کے اسکولوں میں چھٹیاں تھیں تو انہوں نے کہا چلو بچوں کو گھما پھرا کے لے آتے ہیں۔ بیچاروں نے کمیٹیاں ڈال کے، مڈل کلاس لوگ تھے، پیسے جمع کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک ٹیوٹا بک کروایا رینٹ پہ، چلے گئے، نکل گئے گھر سے۔ 18 بندے تھے ایک ہی فیملی کے۔ تو وہاں پہنچ کے وہ سیلفی لینے کے لیے پانی میں اترے۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے نا، وہ ضد کر رہے تھے بچے کہ نہیں ہم نے ادھر سیلفی لینی ہے، ادھر تصویریں بنوانی ہے۔ چلے گئے، بزرگ بھی تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے، کھونڈی پکڑی ہوئی تھی انہوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس وقت پانی بہت کم تھا۔ وہ سیلفیاں لے ہی رہے تھے کہ پانی ایک دم ان کے گھٹنوں گھٹنوں تک آ گیا، اتنے شدید لہر آئی پانی کی۔ تو لوگوں نے اسی وقت 1122 پہ بھی کال کر دی اور 15 پہ بھی کال کر دی، اور تمام سرکاری اداروں کو الرٹ کر دیا۔ وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے 2 گھنٹے تک وہ لوگ منتیں کرتے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے۔ 1122 والے آئے ضرور 1 گھنٹے بعد۔ یہ وہاں کی کارکردگی ہے گورنمنٹ آف کے پی کے کی، عمران مردود کی حکومت کی کارکردگی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 1122 والوں نے کہ پانی تو بہت تیز ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو ہمیں جو وسائل ملے تھے اس میں نہ تو ہمارے پاس کوئی کشتی ہے، نہ ہی ہمارے پاس رسے ہیں، تو ہم جاتے ہیں کوئی بندوبست کر کے آتے ہیں۔ پھر چلے گئے وہ واپس۔ 1 گھنٹے بعد واپس آئے تو رسی ان کے ہاتھ میں تھی۔ 1 گھنٹے بعد پہلے آئے، 1 گھنٹے بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک رسی کا ٹکڑا تھا۔ اس وقت تک وہ سارے لوگ پانی میں بہہ چکے تھے، پانی کی نظر ہو چکے تھے 2 گھنٹے۔ اور وہاں سے کے پی کے جو ہے نا
وزیر اعلیٰ ہاؤس کتنے فاصلے پہ ہے؟ ہیلی کاپٹر پہ صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ علیمہ خان بھی تو اسی طرح سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک مرتبہ پانی میں پھنس گئی تھی، 5 منٹ کے اندر اندر ہیلی کاپٹر پہنچ گیا تھا اور اس کو ریسکیو کر لیا تھا۔ 1122 کی 40 گاڑیاں پہنچ گئی تھی وہاں پہ اس کو ریکور کرنے کے لیے، تمام ساز و سامان کے لیے۔ اور یہ غریب تھے، مڈل کلاس تھے، اس میں کسی وزیر کا بچہ شامل نہیں تھا، وزیر اعلیٰ کے بچے شامل نہیں تھے، وزیر اعظم یا صدر کے بچے شامل نہیں تھے، تو کون پوچھتا؟ 5 منٹ کے اندر اندر کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر جا کے ان کو ریسیو کر سکتا تھا، سیڑھی نیچے پھینک کے، سیڑھی کے تھرو بندوں سب کو 18 کو اٹھا سکتا تھا۔ اس میں 24 بندے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے، 18 بندے ٹوٹل تھے۔ یہ ایک بھی جان ضائع نہ ہوتی اگر بر وقت 5 منٹ میں ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا، 1 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتا تب بھی وہ ان کو بچایا جا سکتا، 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا تب بھی بچایا جا سکتا تھا، 2.25 گھنٹوں میں بھی پہنچ جاتا تب بھی بچایا جا سکتا تھا۔ ان کم بختوں نے 2 گھنٹے بعد جب وہ ڈوب گئے اس کے بعد جا رہے ہیں جی کبھی یہ فراڈ۔ حق بنتا ہے اس کا وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ دینے کا۔ گندا پور، یہ گنڈا پور نہیں ہے، یہ گندا پور ہے، شرابی زنائی آدمی، اس نے صوبے کو بھی تباہ کیا اور اب بھی اس کی حکومت 1 مہینے کی مہمان ہے۔ لکھ لیں میری بات، میں نوٹ کر کے رکھ لیں کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 1 مہینے کی مہمان ہے، 1 مہینے بعد فنش ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ کیوں ختم ہو جائے گا؟ یہ ان لوگوں کی آئیں اور ان معصوم بچوں کی، ان ماؤں کی، ان بزرگوں کی بددعائیں لگ گئی ہیں ان کو۔ اب لکھ لیں، یہ میری ولاگ سنبھال کے رکھ لیں، یہ بالکل فنش ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ اور عمران نیازی انشاءاللہ یہ زندہ باہر نہیں آئے گا، مر کے ہی باہر آئے گا۔ ان مردودوں نے جس طرح ملک کو تباہ کیا، اب یہ خود بھی تباہی کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بالکل 200% ان 18 افراد کو بچایا جا سکتا تھا 2 گھنٹے میں کہتا ہوں جی کہ پنڈی سے یا آدمی اپنی ذاتی گاڑی میں، ٹیچر سی گاڑی میں چلتا ہے نا تو وہ 2 گھنٹوں میں سبات پہنچ جاتا ہے۔ اتنا یہ ٹائم انہوں نے ضائع کیا ہے، اور جان بوجھ کے یہ ان کا قاتل وزیر اعلیٰ ہے، عوام کا قاتل، عوام کو تباہ کرنے والا، تباہی کے دانے پہ صوبے کو پہنچانے والا، یہ وہ کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ ہے جو 1 سال میں 12 کروڑ روپے کے اس کا بجٹ بنا ہے بسکٹ کا اور چائے کا۔ جو 12 کروڑ کے بسکٹ اور چائے کھا سکتا ہے 1 سال میں، اس کا کیا کہیں پھر؟ 12 کروڑ میں بسکٹ بنانے والی فیکٹری پوری لگ سکتی ہے، 12 کروڑ اس کی چائے کا اور بسکٹوں کا خرچہ ہے، کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہاں کی جاہل عوام ہے اس جنہوں نے اس کو منتخب کیا ہوا ہے۔ اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو ووٹ کسی اور کو دیا تھا، مولانا کو دیا تھا، نون لیگ کو دیا تھا، اے این پی کو دیا تھا، لیکن بن یہ گئے ہیں۔ یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، یہ پیسے دے کے ڈرا دھمکا کے جعلی ووٹوں سے بنا ہوئے، فارم 45 ان سب کے جعلی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ ان کی حکومت بھی ختم ہونے والی ہے اور پی ٹی آئی بھی ختم ہونے والی ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر آپ لوگ دیکھیے گا ان لوگوں کی بددعائیں کیسے لے کے ڈوب جائیں گی، اور یہ بالکل اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس جام میں بھی اللہ نے ان کے نصیب میں ذلت لکھ دی ہے، یہ ذلیل ہوتے رہیں گے، اور اس جہاں سے جانے کے بعد بھی ان کے نصیب میں ذلت ہے، یہ دوزخ کی گہرائیوں میں جائیں گے اور وہاں پہ بھی اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہوں گے۔ کیونکہ اللہ نے اگر کسی کو پاور دی ہوتی ہے نا تو وہ آزماتا ہے، وہ طاقت دے کے بھی آزماتا ہے، طاقت لے کے بھی آزماتا ہے، صحت دے کے بھی آزماتا ہے، صحت لے کے بھی آزماتا ہے، دولت دے کے بھی آزماتا ہے، دولت واپس لے کے بھی آزماتا ہے، حکومت دے کے آزماتا ہے، حکومت واپس لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔
ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے۔ ایسے لوگوں، غلیظ لوگوں کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو اچھی ایماندار قیادت کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام ڈوبنے والوں کو اول درجے کی شہادت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں میں آسانیاں پیدا کرے، آخرت میں آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان کے لواقین پیچھے ہیں اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم حکمرانوں کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔